الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یعنی دعوت و تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے. کس کو؟ ہر ایک کو. عام طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. والدین خواہ کافر ہوں خواہ مشرک ہوں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کا حکم ہے. کل ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ صرف مشرک ہی نہیں تھا بلکہ بت خانے کا بڑا پجاری تھا. جیسے ہماری مسجد کا مولوی ہوتا ہے، چرچ کا پریسٹ ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، سینیگوگ کا رہبائی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، مندر کا پنڈت ہوتا ہے. تو وہ آزر تھا، یعنی بڑے بت خانے کا بڑا پجاری تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو تبلیغ کیسے کی، ذرا سنیے گا غور سے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں سے حال بیان کر ابراہیم کا. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابت، ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. وہ نظام الدین مرحوم جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ساڈے بڑے جڑے سن انہوں پیو کہندے سن، منہ بھی بھر جاندا سی نا لے کے، اور ہن ڈیڈی کہندے نے انہوں. ہاں ٹھیک ہی کہندے، ہوندے بھی ڈیڈی جائیے. تو کوئی پیو جڑا سی اپنی دھی دے گھر گیا تے کڑی نے پوچھا کہ ابا روٹی بناواں؟ ہاں ہاں بنا لے. کڑی نے کہا 40 روٹیاں بنا لا. نہیں 40 کی کرنی ہیں، 39 بڑی ہیں. وہ ہوتا تھا پیو. تو جب 39 کھا لی تے بیٹی نے پوچھا کہ جی ابا ہور؟ بس چپک روٹی اور دے. وہ چپا کھا کے یعنی کوارٹر، تو کہتا ہے کہ جی پترے چپے نے بہت مزہ دیتا ہے، اس طرح کر 10 روٹیاں دے چپے بنا کے لیا. تو جب وہ 50 روٹیاں کھا لیں تو بابا جی لملیٹ ہو گئے. تو سمجھ گیا داماد کے اوور ایٹنگ کی ہے، تو وہی ہسٹری جا کر حکیم صاحب کو بتائی. حکیم صاحب کاربونیٹر مکسچر لے کر وہ آ گئے. اب بابا جی منہ کھولو. تو بابا جی نے کہا کہ حکیم صاحب کو کرنے والی گل کرو، جی اندر تھا ہوندی تو وہ روٹی نہ کھا لینا. کوئی مرن والی دوائی ہے تو لیا. اب یہ پرانے جو بزرگ ہیں، اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یعنی یہاں جتنے بھی سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں میری عمر کے یا میرے سے کچھ سینئر یا مجھ سے کچھ چھوٹے عمر میں، یعنی ہم نے کبھی اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا. اتنا روب ہوتا تھا باپ کا. تو وہ یعنی میں پچھلے 50 سال کی بات کر رہا ہوں، 60 سال کی آپ سے. اب 4.5 کے اب تو حضرت جی 4000 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی اس کا آپ تصور کریں کہ کتنا موقع جو ہے وہ ڈھونڈا ہوگا، کتنی دفعہ ان کے پاؤں دبائے ہوں گے، اور جب محسوس کیا ہوگا کہ ابا جی اب ذرا ریلیکسڈ موڈ میں ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں انہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں؟ یا ابتی انی قد جانی ملا. ابا جان یقیناً آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، لیکن قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبینی، لہذا پلیز آپ میرے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے.
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اب بیان مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے. اب وہ پیو بولا قال اراغب انت عن آلہتی، کیا تم مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو؟ او ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، رجم کروں گا. وہجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے. قال سلام علیکہ، تو کہا اچھا جی ابا جان السلام علیکم، آپ کا اگر یہی حکم ہے کہ میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں تو پھر السلام علیکم. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو بھی اور جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہیں بھی. وادعو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پھر جب وہ جدا ہو گئے ابراہیم ان سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ پوجتے تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے نوازا انہیں اپنی رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت سے ہم نے ان کا ذکر جمیل بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں سے ذکر پڑھ کر سنائیے موسیٰ کا بھی. انہو کانا مخلصاً، یقیناً وہ پسند کیے گئے تھے، منتخب کیے گئے تھے، خالص کیے گئے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ ایک رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور آواز دی ہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں تقرب عطا کیا شرف ہم کلامی سے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر براہ راست کلام کیا فرشتے کی وساطت کے بغیر. اس لیے ان کا نام ہے کلیم اللہ، whom اللہ ٹاک ٹو. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَأَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور عطا کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بطور خاص مددگار ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کرو کتاب میں سے اسماعیل کا. انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ وعدے کے سچے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی ایک رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے فیورٹ تھے، اپنے رب کے بڑے فیورٹ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کر کتاب میں سے ادریس کا. انہ کان صدیقا نبیّا، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا ایک بلند جگہ تک. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، اور یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور پسند فرمایا. اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمٰن، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. فخلف من بعدهم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے کچھ ایسے ناخلف لوگ. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ترک کر دی. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، سو ان قریب وہ دوچار ہوں گے گمراہی کے انجام سے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی.
جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ سدا بہار جنتیں جن کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے بن دیکھے یا بن دکھائے، انہو کان وعدہ ماتیا، یعنی ہم میں سے کسی نے جنت دیکھی تو نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان جنت پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ انہو کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا پورا ہو کر رہنے والا یہ وعدہ ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلامن، سوائے سلام جو ان کو ملے گا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو صبح و شام وہاں پر پرووائڈ کیا جائے گا رزق۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، تو یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں کو، من کانا تقیہ، جو بھی پرہیزگار ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ میں کی طرف سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ آگے پیچھے کے درمیان میں، یعنی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوں، میں بھی اللہ کا ہوں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میرے آنے میں دیر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہی بھیجنی بھول گئی، نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ہے اس چیز کا جو اس کے درمیان ہے۔ فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو کوئی ہستی جو اس کی ہم پایا ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، تو انسان کہتا ہے اَإِذَا مِتُّ، کیا جب بلا میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا میں پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے قبل بھی پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، اور اس سے قبل وہ کچھ نہیں تھا۔ فوربک، تو تیرے رب کی قسم ہے، لنحشرنہم، ہم ضرور جمع کر کے لائیں گے، اکٹھا کر کے لائیں گے ان کو بھی، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ، اور پھر ہم ضرور چھانٹ لیں گے ان ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کرنے کے لیے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر یقیناً ہم ہی بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے بھی کوئی شخص مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم پر سے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، ای الفریقین احق خیر مقاما واحسن ندیا، کہ بتاؤ دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر مقام کے لحاظ سے کون ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے۔ یعنی آج بھی آپ دیہاتوں میں جائیں نا تو دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں، اور ڈیروں سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا بڑا زمیندار ہے۔ جس زمیندار کے جاگیردار کے ڈیرے پر ہر وقت جو ہے وہ ایک میلے کا سما ہو اس کے حواریوں کا، تو یہ نشانی ہے کہ وہ بڑا زمیندار ہے، اور اسی سے پھر آکڑ پیدا ہوتی ہے زمیندار کے اندر۔ تو کہا جا رہا ہے اس دن پتہ چل جائے گا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کہ دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر مقام کے لحاظ سے کون ہے
وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلسوں کے اعتبار سے بہتر کون ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، حالانکہ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے امتیں، قومیں، نسلیں. ہم احسن و اساسم وریہ، جو بہتر تھی ان یعنی مکے والوں سے ساز و سامان اور شان و شوکت کے لحاظ سے. قل من کان فی الضلالۃ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، جو کوئی بھی مبتلا ہوا گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو ڈھیل دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اما العذاب، یعنی دنیاوی عذاب کی شکل میں، ام الساعہ، یا قیامت کی شکل میں. فسیعلمون من هو شر مکانا، تو لگ ان کو بتے جائیں گے کہ کون ہے جس کی حالت زیادہ، جو حالت کے اعتبار سے برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ترقی عطا فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو راہ راست اختیار کرتے ہیں ہدایت میں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے، اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، تو اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، میں ضرور نوازا جاؤں گا مال و اولاد سے. اطلع الغیب، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سرٹیفکیٹ گارنٹی لے کے آیا ہے؟ کلا، نو وے، سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو باتیں وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اسے آہستہ آہستہ عذاب میں بڑھاتے چلے جائیں گے. ونرثه ما یقول، اور ہم مالک بن جائیں گے ان چیزوں کے جن کا وہ ذکر کر رہا ہے. ویاتینا فردا، اور ہمارے پاس وہ اکیلا ہی آئے گا. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور خدا. لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم، ضرور انکار کریں گے وہ ان کی عبادت کا. ویکونون علیہم ضدا، اور وہ بن جائیں گے قیامت کے دن ان کے مخالف. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، کیا نہیں دیکھا تم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر، جو انہیں حق کی مخالفت پر بہت زیادہ اکساتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم، تو اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ مچائیے کہ ان پر عذاب آئے. انما نعدہم عدا، ہم دنوں کی گنتی کر رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں ان کے لیے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور مہمانوں کی طرح. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو ہم ہانکیں گے جہنم کی طرف جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس وقت وہ نہ لا سکیں گے کوئی سفارشی سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اجازت لے رکھی ہوگی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی بیہودہ بات کہہ رہے ہو. یو آر ٹاکنگ نان سینس. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ ان کی اس بات پر پھٹ پڑے آسمان. وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین. وتخر الجبال ہدا، اور ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے پہاڑ. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا تجویز کیا ہے، یا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں، اس کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اور نہیں ہے کوئی جو آسمان اور زمین میں رہتا ہو مگر وہ اللہ کے پاس آئے گا بندہ بن کر، ایز اے سلیو. لقد احصاہم، یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا. وعدہم عدا، اور شمار کر رکھا ہے انہیں گن گن کر.
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. یہ بڑی اہم آیت ہے، پلے باندھیے گا. بڑا بیسک تھیم ہے قرآن مجید کا کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ ایز این انڈیویجول حاضر ہوگا. علامہ اقبال نے اس کو کہا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف. یعنی انسانوں کا معاملہ آخرت میں چکایا جائے گا انڈیویجول کا، لیکن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ دنیا میں کیا جائے گا. اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں نا پنجابی میں رنگ لائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دے گا اسے، لیکن پھر آخر کار اسے ذلیل و خوار کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دلوں میں محبت. فإنما یسرناہ بلسانک، اے نبی یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خوشخبری دیں اللہ سے ڈرنے والوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس جھگڑالو قوم کو آپ اسی کے ذریعے خبردار کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کی تبشیر، آپ کی تنذیر، انذار، وہ سب قرآن مجید کے ذریعے سے، اور یہی بہترین تبشیر ہے، یہی بہترین انذار ہے. جب میں اپنے پاس سے کہانیاں سنا کر لوگوں کو خبردار کروں گا یا خوشخبریاں دوں گا تو وہ بے جان سی ہوگی، اس میں وہ جان کبھی نہیں ہو سکتی، پھر غلطیوں کا امکان ہوگا. قرآن مجید میں کہیں ایرر کا کوئی امکان نہیں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان کتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، تو کیا ان میں سے تم کسی کا نشان بھی پاتے ہو؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان میں سے کسی کی بھنک بھی پاتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.